چھٹا اصول جو ایک خوشگوار زندگی کے لیے سکسth جو رول ہے وہ یہ ہے ذکر الہی، ذکر الہی، ذکر الہی. اور یہ ذکر الہی خاص طور سے جن کے دل بے چین ہیں اور دل کی بیماریوں میں لوگ مبتلا، ان کے لیے ذکر الہی. ہر ایک چیز کا اپنا ایک الگ بینیفٹ ہے. ان جنرل خوشحال زندگی کے لیے سب ضروری ہے. اس کا خاص بینیفٹ ہے دل جو آج پریشان ہے سب کچھ ہونے کے بعد بھی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے ہیں. دل کا اطمینان کہیں بھی نہیں ہے، کوئی گولی دوا میں بھی نہیں ہے. بیماری ہوتے آپ کھائیے، لیکن اصل اطمینان جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، یاد رکھیے. اور ہم ذکر سے تو اتنے غافل ہیں، میں کیا بتاؤں ذکر کے تعلق سے، کہ ہم سے تو چھوٹے چھوٹے ذکر سبحان اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، السلام علیکم، یہ نہیں ہوتا ہے. باقی تو دوسری باتیں ہیں. اسپیشل ذکر اذکار کرنا، رات میں بیٹھ کے الگ سے بیٹھ کے لوگوں سے چھپ کر، وہ ایک الگ ہی بات ہے. یہاں تو جو کھلا ہے وہی نہیں ہوتا ہم سے اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے، تو اللہ کا ذکر اس لیے کہ سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت 28 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے ہیں. یاد رکھیے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اسی طرح تلاوت قرآن، یہ سب بہترین جو ہے اللہ کی جو ذکر میں سے. اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ جو ہے، اسی طرح جو ہے اللہ اکبر، یہ اہم ذکر نماز کے بعد ہم کرتے ہیں تینوں تسبیح کی شکل میں. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمے ہیں جو ہے تو دو، لیکن میزان میں اتنے بھاری ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں خفیفتان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری بننے والے ہیں. میزان میں بڑے بھاری، دو کلمے ہیں زبان پہ ہلکے لیکن میزان میں بڑے بھاری، سبحان اللہ وبحمدہ و سبحان اللہ العظیم. ایسے کئی ہیں، بہرحال میں نے بس ایک نمونے کے طور پہ رکھے. ذکر و اذکار آپ پہلے جانیے کیا ہے اور اس کو کرنے کی کوشش کیجیے. آج ہم دیکھتے ہیں دل کا اطمینان غائب ہے، اور لوگ شراب میں دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ ٹی وی میں دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ ڈرگز میں دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ انٹرٹینمنٹ میں اپنا دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ سیر و تفریح میں دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں. دل کا اطمینان صرف اور صرف یہاں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں ہمارے دل سکون پاتے ہیں. یاد رکھیے. ٹھیک، یہ تھا چھٹا اصول. ساتواں اصول جو ہمیں اختیار کرنا ہے خوشحال اور ایک اچھی زندگی کے لیے، وہ ساتواں اصول کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. شکر ادا کرنا. آج ہم بڑے ناشکرے ہو چکے ہیں، نعمتیں لا تعداد لیکن ناشکری بڑھتے جا رہی ہے. شکر گزار بندے بنے، اس لیے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں گنیں گے تو گن نہیں پائیں گے. جب ہم شکر نہیں کریں گے تو جو ہے وہ بھی چھن جائیں گی. اس بات کو یاد رکھیں. نعمتوں کی باقی رکھنے کا اصول یہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے، ورنہ جو نعمت ہے وہ بھی چل جاتی ہے، اگلی ملنا تو دور، جو پچھلی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے ہاتھ سے. ٹھیک ہے، تو شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ ہر نعمت پہ. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتا ہے اور یاد رکھو تمہارا رب نے یہ خبر دے دی ہے، تم کو خبردار کر دیا ہے اس معاملے میں کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر اختیار کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر میری سزا بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت. شکر کرو گے تو اور دوں گا، اضافہ کر دوں گا، اور اگر شکر نہیں کرو گے تو عذاب میں مبتلا کروں گا، میرا عذاب اللہ فرمانا بڑا سخت ہے. تو ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے. یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے. یاد رکھیے. اور اسی طرح سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147 میں اللہ نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ تو بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ فرما رہا ہے اللہ جو قوموں کو عذاب دے رہا ہے، اللہ کو کیا پڑی تم کو عذاب دینے کی، اگر تم کیا کرو. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کیسے کرو کہ خلوص دل سے ایمان لاؤ، یہی شکر ہے اس کا، تو اللہ کو کیا پڑی تم کو عذاب دینے کی. تو خلوص دل سے ایمان لانا اللہ کے عذاب کو بھی دور کر دیتا ہے. اور یہ شکر میں کہ اللہ تو نے ہمیں زندگی دی، اتنا سب کچھ دیا. آج بہت سارے لوگ ہیں انسانیت میں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اپنے بنانے والے کو مانتے ہی نہیں، اس کے طریقے بھی جیتے نہیں. شکر کرو تو اللہ کو کیا پڑی پھر قوموں کو عذاب دینے کی. شکر کی یاد رکھیے بڑے فائدے ہیں. اور جو ہے ایک سچا مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی آزمائشوں سے گزر رہا ہو، شکر ادا کرتا ہے. یاد رکھیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر، تمام تعریف ہے اس اللہ کی. معلوم آپ کو کوئی جیا بھی تو اللہ کی تعریف ہے، اور کوئی مر بھی گیا تو تعریف اللہ کی شکر ہے. یاد رکھیے. معلوم آپ کو. لیکن ہمارے پاس ذکر بھی خاص ہے. کوئی اگر اولاد کی پیدائش پہ الحمدللہ کہے تو لوگ بڑے خوش ہوں گے، کسی کے انتقال پہ الحمدللہ کہے تو جان لے لیں گے اس کی. اللہ کی تعریف تو کم نہیں ہوتی کسی کے جینے اور مرنے سے. الحمدللہ علی کل حال، جو حال میں اللہ کی تعریف.
تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. الحمدللہ کا معنی اللہ کا شکر نہیں ہوتا ہے، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. تو میں جیوں، مروں، بیمار رہوں، صحت مند رہوں، تعریف تو اللہ کی یاد رکھی. سمجھ رہے آپ؟ تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، ایک سچا مومن اس کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جو ہے آزمائش میں چاہے کتنے مبتلا ہو وہ اللہ کے شکر کے خلاف کام کبھی نہیں کرتا، یاد رکھیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نمازیں پڑھتے. جب پوچھا گیا کہ آپ کے تو گناہ بھی بخشا ہے، آپ نے فرمان کہا کیا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں. شکر گزار بنے اللہ کا، یہ بڑا بہترین اصول ہے.